الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وبعد. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الأحاديث والسنة الثابتة الصحيحة، وذلك للدلالة على أن الله تعالى يتصف بصفة الكلام والنداء والقول كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فقال: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث متفق عليه. وأيضا قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري. آج کے درس میں یہ دو حدیثیں کتاب العقیدہ الواسطیہ سے پڑھی گئی. ان دونوں حدیثوں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ دلیل دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی صفت کلام سے موصوف ہے. اور میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس صفت پر اور اس سے متعلقہ باتوں پر درس پہلے ہی دیا جا چکا ہے اور لمبی بحث کی جا چکی ہے. اس سے متعلقہ فوائد کا ذکر کیا جا چکا ہے. اہل السنہ والجماعہ کے عقیدہ و منہج کو صاف طور پر بیان کیا جا چکا ہے. مخالفین اہل سنہ، جہمیہ، معتزلہ، کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، صوفیہ، فلاسفہ، تمام کے اقوال اور ان کا رد و ابطال بھی واضح کیا جا چکا ہے. چونکہ میں کتاب سے درس دے رہا ہوں اور کتاب کا اسلوب یہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جس انداز میں مرتب کیا ہے کہ پہلے آپ نے قرآن سے صفات باری تعالی کی آیات کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد فصل قائم کر کے
सुन्नत नबविया सहीहा साबिता से सिफात बारी ताला के सबूत व इस बात का जिक्र किया है और उन्हीं में से आज का मौज़ूए दर्स है। और बताना मकसूद यह है कि सिफत कलाम की दलीलें हदीस के अंदर भी है, जैसा कि कुरान करीम की आयात में या कहिए नुसूस किताबुल्लाह के अंदर उसकी दलीलें मौजूद हैं। चुनांचे मैं पहली हदीस का जो आज पढ़ी गई है उर्दू में तर्जमा कर देना चाहता हूं। और हदीस बुखारी और मुस्लिम की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला कहेगा, यक़ूलुल्लाहु, अल्लाह कहेगा, या आदम, अरे आदम। आदम बोलेंगे लब्बैक व सअदैक, मैं हाजिर हूं हाजिर होने के बाद, और मैं तालिबे सआदत हूं। अल्लाह ताला आवाज के साथ पुकारेगा, फयुनादी बेसौतिन, अल्लाह ताला आवाज के साथ निदा देगा, पुकारेगा, इन्नल्लाह यअमुरुका अन तुखरिज मिन दुर्रियतिका बासन इलन्नार, कि तुम को अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम अपनी ज़ुर्रियत से नार की तरफ एक गरोह भेजो। इस हदीस के अंदर महल्ले शाहिद कई एक मकाम है। शुरू हदीस में यक़ूलुल्लाह आया, जिससे यह साबित हुआ कि अल्लाह ताला के लिए सिफत कौल साबित है। अल्लाह कहता है, अल्लाह बोलता है, और कौल यह हर्फो सौत ही के साथ होता है। और मैंने ये बताया था जब इससे पहले सिफत कलाम पर बहस जारी थी कि कई अल्फाज हैं कौल, हदीस, निदा, मुना, तकल्लुम, और इन तमाम से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला के लिए सिफत कलाम साबित है। या आदम, ऐ आदम, इससे वाज़ेह है, महल्ले शाहिद ये भी है कि अल्लाह ताला का कलाम या आदम होगा। और इससे भी साबित होता है कि अल्लाह ताला सिफत कलाम से मौसूफ है। और साथ साथ ये भी साबित होता है कि उसका कलाम हरफो सौत से होता है, उसका कलाम सुना जाता है। और यूं अल्लाह ताला हकीकी सिफत कलाम से मौसूफ है, जैसा कि उसकी अजमतों की किबरियाई के शाया निशान है। इसी तरह से हदीस में फयुनादी बेसौतिन, यह हमारे लिए महल्ले शाहिद है उस बात के लिए जिस बात का इस बात मौज़ूए दर्स है कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यह दलील मिलती है कि अल्लाह ताला सिफत कलाम से मुत्तसिफ है। चुनांचे ये लफ्ज है कि फयुनादी बेसौतिन, अल्लाह सौत से निदा देगा, आवाज से पुकारेगा। और इस तरह से
خواہ معتزلہ ہوں جو کلام کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، خواہ وہ کلام نفسی کے قائلین کلابیہ، اشعریہ، ماتریدیہ ہوں، ان تمام کی تردید ہوتی ہے جو صوت اور حروف کے انکاری ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جاتا ہے، دلائل بے شمار دیے گئے، اور انہیں میں سے ایک دلیل حدیث کے اندر، سنت صحیحہ ثابتہ کے اندر، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ صوت سے ندا دے گا۔ اور اس طرح سے جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کا اس بات ہوتا ہے اور ندا صوت سے ہوتا ہی ہے، مگر تاکیداً حدیث کے اندر یہ کلمہ بھی موجود ہے کہ اللہ صوت سے ندا دے گا، آواز سے ندا دے گا۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کے لیے صوت ثابت ہے کہ نصاً حدیث میں یہ کلمہ وارد ہے کہ فَيُنَادِي بِصَوْتٍ۔ ایک بات یاد رہے کہ منکرین صوت و حرف، کلام نفسی کے قائلین اس حدیث کے اندر ایک صورت اپنے موقف کی استدلال کے لیے یوں پیش کرتے ہیں کہ فَيُنَادِي بِصَوْتٍ کے بجائے اس کو فَيُنَادَى بِصَوْتٍ پڑھا جائے گا، یعنی کہ منادی اللہ نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ ملائکہ، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ منادی اللہ ہے، اور صحیح قرأت جیسا کہ محدثین کے یہاں ثابت ہے کہ معروف کے صیغے کے ساتھ فَيُنَادِيهِ مروی ہے۔ اگر اس کو فَيُنَادَى بھی پڑھا جائے تو صوت سے بچنے والی رائے اور بچنے والا موقف اختیار کرنے کے لیے تو بھی ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے وارد ہے کہ یقول اللہ یا آدم، یا آدم کا نص یہ موجود ہے کہ یہ اللہ جل وعلا کا کلام ہے کہ جو اللہ کے بندے آدم علیہ السلام نے سنا، اس لیے کہ حرف و صوت للہ کی دلیل خالی لفظ ندا ہے، اس لیے کہ نہ یہ کہ اس حدیث کے اندر فیونادی کا لفظ وارد ہے، اور یقیناً وارد ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی آیات میں ندا کا لفظ کئی آیات کے اندر موجود ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے ذکر کر آئے ہیں، بعض کا ارادہ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں ندا کا اس بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو وقت جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو ندا دیا، اور ندا ہوتا ہی ہے آواز کے ساتھ پکار کو کہا جاتا ہے، حَتَّى يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ وَكَذَلِكَ يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ، تاکہ بعید و قریب ہر ایک سنے۔ دوسری جگہ آیا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، کہ ہم نے ان کو طور ایمن کی جانب سے ندا دیا۔ تو اگر ینادا آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اے اہل بدعات، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے حرف و صوت کا انکار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان آیات کے اندر کیا کہیں گے؟ یہاں تو صاف وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا سورہ اعراف میں وارد ہے،
وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ سورہ طٰہٰ میں وارد ہے. اور اسی طرح سے اِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، یہ بھی قرآن کی آیت کریمہ ہے. اور کلام کی بحث میں اس سے پہلے بہت کچھ گزر چکا ہے. اب ہم دوسری حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں جو اسی موضوع کی دلیل کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر قلم بند فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، کہ تم میں سے نہیں ہے کوئی، یعنی ہر ایک سے، کہ بروز قیامت اس کا پروردگار اس سے کلام کرے گا. سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، ان قریب اس سے اس کا رب کلام کرے گا. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، اس کے درمیان اور اس کے یعنی اس کے رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا. یہ حدیث نص صریح ہے اس امر میں کہ اللہ جل وعلا صفت کلام سے متصف ہے، وہ کلام کرتا ہے. فعل مضارع اس کے مصدر پر اس کی دلالت ہوتی ہے، اور اس سے اللہ تعالی کے لیے صفت تکلیم کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کلام کرتا ہے. اور کلام وہی ہوتا ہے جو حرف و صوت سے ہو اور جس کو سنا جائے. اور یاد رہے کہ کلام اللہ اس کی صفت ہے، اس کی عظمت و کبریائی کے شایان نشان، اور اس کا کلام مخلوقات کے کلام کے مماثل یا مشابہ نہیں ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں ہماری دلیل لیس کمثلہ شیء ہے. اور اسی روشنی میں ہم اللہ تعالی کی تمامی صفتوں کا اس بات کرتے ہیں کہ نہ تحریف، نہ تعطیل، نہ تکییف اور نہ تمثیل، بلکہ اس کی صفت، اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کے لائق و زیبا ہوتی ہے. اور لیس بینہ و بینہ ترجمان سے یہ مزید تاکید ہوتی ہے کہ رب جل وعلا ہر کسی سے کلام کرے گا، ڈائریکٹ کلام کرے گا. دونوں کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالی کی بات کو اور اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم مخاطب تک منتقل کرے. نہیں، بلکہ رب جل وعلا جیسا کہ وارد ہے الفاظ میں کہ اس سے کلام کرے گا. مزید تاکید کہ ہاں دونوں کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہ ہوگا. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کلام اللہ ہاں صوت کے ساتھ ہوگا اور کلام اللہ سنا جائے گا، حتیٰ کہ کسی ترجمان کا وہاں وجود نہیں ہوگا کہ جو اللہ جل وعلا کے کلام کو مترجمن اس تک ٹرانسفر کرے. اور یہ کہ اللہ جل وعلا کا کلام اس کو قریب بھی سنیں گے، بعید بھی سنیں گے، اور ہر ایک سے بات کرے گا، ہر ایک کا محاسبہ کرے گا. اور اللہ جل وعلا تو اسرع الحاسبین ہے. صفت کلام، یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ ان صفات میں سے ہے کہ جو قدیم النوع ہے اور حدیث الاحاد والافراد. اور اس کا معنی و مطلب میں اپنے لفظوں میں یوں اردو زبان میں بیان کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گویا ہمیشہ سے صفت کلام سے موصوف ہے اور ہمیشہ صفت کلام سے متصف رہے گا. البتہ کلام کے احاد و افراد اور اس کی یونٹیں، اس کے اندر حدوث و تجدد واقع ہوتا ہے. کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری پہلی غار حرا کے اندر جبریل امین کے ذریعہ
ہاں اس کی وحی کی، تب اللہ تعالیٰ نے اقرا بسم ربک الذی خلق کے ساتھ کلام کیا، اور پھر بعثت کے بعد قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس کے ساتھ وہ تکلم ریز ہوتا رہا کہ اللہ تعالی سے جبریل امین نے سنا، اور اس کے حکم سے اور اس کی اجازت سے ہاں اس کی تبلیغ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کلام اللہ حدیث و محدث ہے، جیسا کہ ہم اس پر بحث تفصیلی کر آئے ہیں۔ البتہ ایک فائدے کی بات اتنا آج ذکر کر دیتا ہوں مزید کہ کلام اللہ ہے اور کلمت اللہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کلام اللہ الکونی کہ جو ہر اس چیز سے متعلق ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی وجود بخشنا چاہتا ہے اور جس کو پیدا کرنا چاہتا ہے اپنی مشیت کے مطابق، اور یہ کہ اللہ جل وعلا کا کلام کلام شرعی ہوتا ہے۔ کلام شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ جل وعلا کی خبر، اللہ کے امر، اللہ کے نہی سے متعلق ہوتا ہے، کہ جو اللہ تعالی نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ کلام کیا ہے، جو کتابیں اس نے اپنے انبیاء و رسول پر نازل کی ہیں۔ اور یہاں جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ اسی دوسری قسم سے بحث کر رہے ہیں جو اللہ جل وعلا کا کلام ہے، کہ قد تکلم اللہ تعالی بہا تکلما وتکلیما حقیقیا، وکلام اللہ تعالی بحرف وصوت یسمع، جیسا کہ ہم نے اس کو بارہا دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ خلاصہ درس یہ ہے کہ جس طرح سے کلام آیات قرآنی کے نصوص سے ثابت ہے، اسی طرح سے صفت کلام اللہ احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ یہاں پر دو حدیثیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کی جن کا ترجمہ و معنی و مطلب ابھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا